بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے کہ ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نیلم۔ شہزادی ابھی 5 برس کی تھی کہ اس کی ماں یعنی ایران کی ملکہ فوت ہو گئی، جس کا بادشاہ کو سخت صدمہ ہوا اور اس نے طے کر لیا کہ اب وہ اور شادی نہیں کرے گا۔ اس طرح بادشاہ شہزادی نیلم کی پرورش میں مشغول ہو گیا، لیکن درباریوں نے بادشاہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ پہلے تو بادشاہ صاف انکار کرتا رہا، لیکن آخر مجبور ہو گیا اور اس نے پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس شادی کے باوجود بادشاہ شہزادی نیلم کا بہت خیال رکھتا۔ یہ بات نئی ملکہ کو بہت ناگوار گزری اور وہ شہزادی نیلم سے حسد کرنے لگی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آخر شادی کے 1 برس بعد نئی ملکہ کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں شہزادے بھی شہزادی نیلم کی طرح نہایت خوبصورت تھے۔ اب آہستہ آہستہ بادشاہ کی توجہ ان شہزادوں کی طرف ہونے لگی اور وہ شہزادی نیلم سے بے پرواہ ہو گیا۔ لیکن محل کے پرانے ملازم اب بھی شہزادی نیلم کی نگہبانی کرتے، اس کا ہر طرح خیال رکھتے۔ بادشاہ بھی کبھی کبھی شہزادی کو پیار کیا کرتا۔ نئی ملکہ کو یہ بات بھی ناگوار گزرتی تھی اور وہ ہر وقت شہزادی کے خلاف سوچا کرتی۔ آخر ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کی ایک کنیز کا بچہ مر گیا ہے۔ یہ جان کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی جس سے شہزادی نیلم سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس کنیز کے گھر گئی جہاں غریب لوگوں کے پاس بچے کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ ملکہ نے ان لوگوں کو پیسے وغیرہ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس بچے کی لاش اس کے حوالے کر دے۔ غریب لوگ رضامند ہو گئے۔ نئی ملکہ اس کے بچے کی لاش کو، جس کی عمر بھی اس کے بچوں کے برابر تھی، اپنے ساتھ شاہی باغ میں لے آئی جہاں شہزادی نیلم کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد چالاک ملکہ نے یہ کیا کہ اپنے جڑواں بچوں میں سے ایک کو اپنے خاص خادم کے سپرد کیا اور کہا کہ وہ اس بچے کو اس کے نانا کے پاس لے جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کے نام ایک رکا بھی لکھ دیا جس میں اسے تمام باتیں سمجھا دی۔ اس کام کے عوض ملکہ نے اس خادم کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، اور پھر جس وقت خادم ایک شہزادے کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا تو اس نے شہزادی نیلم کو اپنے پاس کنویں پر بلایا اور مردہ بچہ جو کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا شہزادی کی گود میں ڈال دیا اور بولی، بیٹی اسے کنویں میں پھینک دو۔ نانی شہزادی کو پتہ نہیں تھا کہ کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے۔ وہ بولی، امی حضور اس کپڑے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں بیٹی، تم اسے کنویں میں پھینک دو، ملکہ نے کہا۔ اس پر شہزادی نے کپڑے کی اس پوٹلی کو جس میں مردہ بچہ تھا کنویں میں پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، ملکہ نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ خادموں اور کنیزوں نے جب ملکہ کی آواز سنی تو دوڑے دوڑے آئے۔ چالاک ملکہ رو رو کر بین کر رہی تھی، ہائے میرے بچے کو کنویں میں پھینک دیا۔ ملکہ کی اس طرح رونے اور چلانے سے ننھی نیلم خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اتنے میں اس بات کی خبر بادشاہ کو بھی ہو گئی۔ وہ دوڑا اور ملکہ سے رونے کا سبب پوچھا۔ ملکہ بولی، میرے آقا، آپ کی بیٹی میرے بچوں سے حسد کرتی تھی، اس نے میرے ایک بچے کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ بھی بدحواس ہو گیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ بچے کو کنویں سے نکالے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شہزادی کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ کہنے کو تو غصے میں بادشاہ نے حکم دے دیا اور وزیر نے مان لیا، لیکن وزیر بہت سمجھدار تھا۔ اس نے سوچا اس وقت بادشاہ سلامت غصے میں ہے، کچھ دیر بعد جب غصہ ختم ہوگا تو شہزادی کو جنگل سے واپس لانے کو کہیں گے، اور اگر جنگل کے درندے شہزادی کو ہلاک کر گئے تو میری ہی شامت آ جائے گی۔ اس لیے وہ شہزادی کو اپنے ایک ایسے مکان میں لے گیا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہاں جا کر اس نے شہزادی کو اپنے خادموں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ وہ اس کا اچھی طرح خیال رکھیں، اور پھر وہ خود واپس آ گیا۔ ملکہ کو جب پتہ چلا کہ شہزادی نیلم کو بھیانک جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہے تو وہ خوش ہو گئی، لیکن دوسرے ہی دن جب بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ سخت پریشان ہوا، اور اس نے وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ وہ فوراً ہی جنگل میں جائے اور شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے۔ وزیر وہاں سے چلا گیا اور گھوم پھر کر خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ وزیر جانتا تھا کہ نئی ملکہ شہزادی کی جان کی دشمن ہو رہی ہے۔ اگر اس وقت شہزادی دوبارہ محل میں آ گئی تو وہ کسی دوسرے طریقے سے شہزادی کو اپنے راستے سے
ہٹانے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ شہزادی کو نہیں لایا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے جب وزیر سے شہزادی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، حضور، میں نے جنگل کا چپا دیکھ ڈالا لیکن شہزادی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ہاں، ایک جگہ مجھے شہزادی کی پھٹی ہوئی فراق ملی ہے جس پر خون کے دھبے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی درندہ شہزادی کو کھا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کا صدمے کے مارے برا حال ہو گیا، مگر ملکہ جو بادشاہ کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نیلم وزیر کے گھر میں پرورش پانے لگی۔ وزیر اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی نیلم جوان ہو گئی۔ ایک رات بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ دن چڑھا تو اس نے اپنی ملکہ اور وزیر کو بلا کر کہا، میں نے رات کو خواب میں ایک نہایت خوبصورت سنہری پرندہ دیکھا ہے جس کے پروں سے سنہری شعاعیں نکلتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈنڈوری دی جائے کہ جو شخص اس پرندے کو لائے گا اسے انعام میں آدھی سلطنت دی جائے گی۔ یہ بہت بڑا انعام تھا۔ ملکہ نے سنا تو دنگ رہ گئی۔ وزیر نے یہ بات گھر آ کر شہزادی نیلم کو بھی بتائی تو وہ بولی، بابا، آپ نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا، اچھی تعلیم و تربیت دی، میں اب اس قابل ہو گئی ہوں کہ کسی بھی شہزادے کی طرح کسی مہم پر جا سکوں۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں بادشاہ سے اجازت لے کر اس مہم پر روانہ ہوں گی اور انشاءاللہ ضرور کامیاب لوٹوں گی۔ وزیر نے جو یہ سنا تو سخت پریشان ہوا۔ آخر اس نے شہزادی کو اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ مردانہ لباس میں جائے گی۔ شہزادی رضامند ہو گئی اور مردانہ لباس پہن کر تلوار اور تیر سنبھالے بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ بادشاہ نے تالی بجائی تو ایک سپاہی تشتری لے آ گیا جس میں اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، جو شخص بھی اس مہم پر روانہ ہوگا یہ تھیلی اس کے لیے ہے۔ اب یہ الفاظ بادشاہ کے منہ ہی میں تھے کہ ملکہ کا اشارہ پا کر شہزادہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور بولا، ابا حضور، یہ کام میں خود انجام دوں گا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ انکار نہ کر سکا۔ شہزادی جو کہ مردانہ لباس میں تھی اسے کوئی بھی پہچان نہیں پایا تھا، سخت مایوس ہوئی اور واپس گھر لوٹ آئی اور وزیر کو تمام ماجرا کے سنایا اور بولی، بابا، میں اب بھی اس مہم پر ضرور جاؤں گی کیونکہ شہزادہ ابھی کم عمر اور نہ تجربے کار ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں تاکہ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ وزیر نے اجازت دے دی اور ادھر ملکہ نے پہلے ہی اپنے ایک خادم کو بھیج کر اس شہزادے کو بلایا تھا اور اس کے بھائی سے ملاتے ہوئے اسے تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اکٹھے اس مہم پر روانہ ہوئے۔ اس بات کی بادشاہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آگے آگے دونوں شہزادے اپنے گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے شہزادی نیلم مردانہ لباس میں ان دونوں کا پیچھا کر رہی تھی۔ چلتے چلتے جب شام ہو گئی تو ان دونوں کو ایک دریا کے کنارے ایک جھوپڑی دکھائی دی۔ دونوں وہاں رک کر یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہاں رک کر رات بسر کی جائے کہ کسی کی پکار سن کر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اے نوجوان، تم لوگ پردیسی ہو تو آؤ، یہاں رات بسر کر لو، اس ویرانے میں اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ملے گی۔ دونوں شہزادے اس شخص کی طرف بڑھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص ایک ٹھگ ہے، اس ویرانے میں جھوپڑی بنا کر اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے امیروں اور تاجروں کو لوٹ سکے۔ پہلے تو اس نے دونوں شہزادوں کو کچھ کھانے پینے کو دیا، بعد میں شطرنج لے کر بیٹھ گیا۔ دونوں شہزادے اپنی اشرفیاں ہار گئے تو ٹھگ بولا، آؤ ایک ایک بازی اور لگا لے، اگر تم جیت گئے تو تمہاری اشرفیاں واپس کر دوں گا، اگر تم ہار گئے تو کانوں میں کوڑیاں پہنا دوں گا، یعنی تم ساری زندگی کے لیے میرے غلام ہو جاؤ گے۔ دونوں شہزادے تیار ہو گئے لیکن چالاک ٹھگ نے دھوکے سے ایک بار پھر انہیں شکست دے دی اور دونوں کو غلام بنا لیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی بھی وہاں پہنچ گئی اور خالی گھوڑے کھڑے دیکھ کر سمجھ گئی کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ اتنے میں ٹھگ بھی گھوڑے کی آواز سن کر جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے جو ایک اور اجنبی مسافر کو دیکھا تو خوش ہو گیا اور بولا، خوش آمدید نوجوان، خوش آمدید، آؤ آج رات میرے قریب کھانے کو عزت بخش دو۔ شہزادی اس کے کہنے پر جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ میرا خیال ہے رات گزارنے کے لیے شطرنج کھیلنے سے بہتر اور کوئی شغل نہیں، آؤ ایک بازی ہو جائے، ٹھگ نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی سمجھ گئی کہ ضرور یہ کوئی دھوکے باز ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اس نے جواب دیا، محترم، مجھے بھی شطرنج کا بہت شوق ہے لیکن میرے کچھ ملازم پیچھے آ رہے ہیں جن کے پاس میرا خزانہ ہے، وہ آ جائیں تو ضرور کھیلوں گا۔ ٹھگ نے اتنا سنا تو بہت خوش ہوا
شہزادی جھوپڑی سے باہر نکل آئی جیسے وہ اپنے پیچھے آنے والے ملازموں کا انتظار کرنے کے لیے باہر نکلا ہو۔ باہر نکل کر شہزادی دریا کے کنارے ٹہلنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بھائی اس شخص کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ انہیں چھڑانے کے لیے کیا 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 جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سمندر سے ایک جل پری نکلی اور شہزادی کو دیکھ کر بولی، اے بہادر شہزادی، میں جانتی ہوں تو اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ فکر نہ کر، میں تیری مدد کروں گی۔ شہزادی نے جو جل پری کی باتیں سنی تو حیران ہوئی کہ میں تو مردانہ لباس میں ہوں، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں لڑکی اور شہزادی ہوں؟ اور پھر وہ بولی، اے نیک دل جل پری، اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہاری ممنون ہوں گی۔ جل پری نے شہزادی کو ایک انگوٹھی دی اور بولی، اے شہزادی، اس انگوٹھی کو پہن لو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر جل پری دوبارہ پانی میں غائب ہو گئی اور شہزادی جھوپڑی میں داخل ہوئی۔ ٹھگ بولا، کیوں جناب، کیا آپ کے ملازم آ گئے؟ ہاں، آتے ہی ہوں گے، چلو ہم اس وقت تک شطرنج کھیلتے ہیں، شہزادی بولی۔ اتنا سننا تھا کہ ٹھگ خوش ہو گیا اور شطرنج بچھا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی شرطیں پیش کی جسے شہزادی نے منظور کر لیا۔ دونوں کھیلنے لگے، لیکن ٹھگ بڑا حیران تھا کہ وہ جو مہرہ بھی کھیلتا غلط ثابت ہوتا۔ آخر ٹھگ ہار گیا اور شرط کے مطابق اس نے کان میں کوڑیاں پہن لی۔ اس شخص کو غلام کرنے کے بعد شہزادی نے اس گھر کی ٹھگ سے چابیاں لی اور دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے بھائیوں کو آزاد کیا۔ چونکہ ابھی رات تھی اس لیے اس کے بھائی اور ٹھگ تو جھوپڑی میں سو گئے، لیکن شہزادی باہر نکل آئی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک پرندوں کا جوڑا درخت پر آ کر بیٹھا اور آپس میں باتیں کرنے لگا۔ انگوٹھی کی برکت سے شہزادی نے ان پرندوں کی باتیں سمجھ لی۔ پرندے کہہ رہے تھے کہ اس درخت کے نیچے ایک زینہ ہے جو ایک خوشنما باغ تک جاتا ہے۔ اس باغ میں ایک خوبصورت محل ہے جس میں چاند شہزادی سوئی پڑی ہے، جس کے سرانے بلور کی ایک سراہی شربت موجود ہے۔ اگر شربت کے چند قطرے شہزادی کو پلائے جائیں تو وہ جاگ جائے گی۔ یہ شہزادی سنہرے پرندہ کا پتہ بتا سکے گی۔ یہ کہہ کر پرندے اڑ گئے۔ شہزادی یہ سن کر اٹھی اور جھوپڑی میں آئی اور اپنے بھائیوں کو اٹھایا اور کہا، آؤ میرے ساتھ، تم دونوں جس کام سے آئے ہو وہ کام پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دونوں شہزادے اٹھ کر حیران شہزادی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ شہزادی بھائیوں کی مدد سے زینے سے نکل آئی تو بولی، آؤ نیچے میرے ساتھ چلو۔ نہیں، ہم نیچے نہیں جائیں گے، دونوں شہزادے ڈرتے ہوئے بولے۔ اچھا تو تم دونوں یہاں ٹھہرو، میں خود ہی جاتا ہوں اور سنہری پرندے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتری اور باغ میں جا پہنچی جہاں اس کے سامنے ایک چمکدار محل تھا۔ وہ سیدھی محل میں جا گھسی جہاں ایک کمرے میں چاند شہزادی ایک مسہری پر پڑی کئی سال سے گہری نیند سو رہی تھی۔ شہزادی نیلم نے سراہی سے ایک گلاس میں شربت انڈیلا اور چند قطرے چاند شہزادی کے منہ میں ڈال دی۔ شہزادی فوراً ہی اٹھ بیٹھی اور اپنے سامنے ایک خوبرو جوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، اے نوجوان، میں تمہاری ممنون ہوں جو تم نے مجھے گہری نیند سے بیدار کیا۔ اب میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کی پابند ہوں۔ اچھی شہزادی، میں تم سے شادی تو کر لوں گا لیکن ابھی نہیں، پہلے مجھے سنہری پرندے کو حاصل کرنا ہے۔ سنہری پرندہ تو میری بڑی بہن شہزادی شمس کی ملکیت ہے جو میری طرح اپنے محل میں گہری نیند سوئی پڑی ہے۔ اگر تم وہاں جا کر اسے بیدار کر دو تو وہ تمہیں سنہری پرندہ دے دے گی، چاند شہزادی نے بتایا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں شہزادی شمس کا محل کہاں ہے، شہزادی نیلم بولی۔ اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک قالین دیتی ہوں، اس پر بیٹھ کر تم شہزادی شمس کے محل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے چاند شہزادی نے اپنے مسہری کے نیچے سے ایک قالین نکال کر شہزادی نیلم کو دیا۔ شہزادی قالین پر سوار ہوئی ہی تھی کہ قالین اوپر اٹھا اور بادلوں میں سے گزرتا ہوا ایک سمت چل پڑا اور پھر تھوڑی دیر ہی میں وہ ایک سنہرے محل پر جا اترا۔ شہزادی ایک زینے سے اترتے ہوئے محل میں جا پہنچی تو وہاں حال نما کمرے میں اسے مسہری پر شہزادی شمس سوئی نظر آئی۔ اس کے سرانے بھی ایک سراہی میں شربت موجود تھا۔ شہزادی آگے بڑھی اور شربت گلاس میں ڈالا اور شہزادی کے منہ میں چند قطرے ٹپکائے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادی اٹھ بیٹھی اور اپنے سامنے خوبرو نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بھی یہ نہ جان سکی کہ مرد کے روپ میں اس کے سامنے لڑکی ہے، اس لیے اس نے بھی شادی کی خواہش ظاہر کی۔ میں اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک سنہری پرندہ اپنے ملک کے بادشاہ کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتا، شہزادی نیلم نے جواب دیا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سنہری پرندہ میری ملکیت ہے جو میں ابھی تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادی شمس باغ میں گئی
اور تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک سنہری پنجرا تھا جس میں سنہری پرندہ چہچہا رہا تھا۔ وہ پنجرا شہزادی نیلم کو تھما دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ قالین پر بیٹھ کر چاند شہزادی کے محل میں آئے اور اسے بھی ساتھ لے کر جب نیلم شہزادی اس زینے سے باہر نکلی جہاں اس کے بھائی موجود تھے تو دونوں شہزادے سنہری پرندہ اور دونوں شہزادیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں نے ٹھگ کو بھی اپنے ساتھ لیا اور واپس ہوئے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ لوگ رات گزارنے کے لیے وہاں رک گئے۔ چونکہ تمام سفر میں نیلم شہزادی بہت تھک چکی تھی اس لیے وہ سو گئے۔ ٹھگ نے دونوں شہزادوں کو سمجھایا کہ اگر کسی طرح اس شخص سے خلاصی حاصل کر لی جائے اور بادشاہ کی خدمت میں سنہری پرندہ پیش کر دیا جائے تو آدھی سلطنت تم لوگوں کو ملے گی، ورنہ تم لوگ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ٹھگ کے سمجھانے سے اور مشورے پر دونوں شہزادوں نے شہزادی نیلم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دیا۔ دونوں شہزادیوں اور سنہری پرندوں کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ٹھگ بھی ان کے ساتھ تھا، وہی ان دونوں کو مشورے دیتا تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا سنہری پرندہ اور دو شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے آیا ہے وہ بہت خوش ہوا۔ ابھی تک اسے دوسرے شہزادے کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی اس کا بیٹا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ اس کے بیٹے کا دوست اور مددگار ہے۔ اور پھر جب ملکہ کے مشورے پر انہوں نے دونوں شہزادیوں کو ان دونوں سے بیاہنا چاہا تو شہزادیوں نے ان لوگوں سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی وقت سنہری پرندہ بولا، اے بادشاہ، ان شہزادیوں کا اور میرا مالک آپ کا لڑکا نہیں، کوئی دوسرا نوجوان ہے۔ شہزادیوں کی شادی اسی نوجوان سے ہو سکتی ہے۔ سنہری پرندے کی بات سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور اس نے سختی کے ساتھ اپنے بیٹے سے سچی بات بتانے کو کہا تو شہزادوں نے تمام ماجرا سچ بتا دیا۔ ٹھگ کو تو جیل بھجوا دیا گیا، لیکن بادشاہ نے ملکہ اور شہزادوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ادھر شہزادی نیلم جیسے ہی دریا میں گری، جل پری اس کی مدد کو آ گئی اور اس نے شہزادی کو دریا سے باہر نکالا اور کہا، نیک دل شہزادی، تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم جلدی سے جاؤ اور بادشاہ سے مل کر تمام ماجرا سناؤ۔ شہزادی واپس وزیر کے پاس آئی۔ وزیر کو تو پہلے ہی تمام واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ وہ شہزادی کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ کے سنایا۔ بادشاہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک بڑے ملک کے شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ شہزادی کے کہنے پر ہی اس نے اپنے بیٹوں اور ملکہ کو بھی معاف کر دیا۔ جس وقت شہزادی رخصت ہونے لگی تو شہزادی شمس نے سنہری پرندہ شہزادی نیلم کو سونپ دیا۔ شہزادی نیلم کے کہنے پر ہی چاند شہزادی اور شمس شہزادی کی شادی شہزادی نیلم کے دونوں بھائیوں سے ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔